ایک معاشی طور پر سچویشن ہمارے لیے بڑی کمپلیکس بنی ہوئی ہے پاکستان اسپیسیفک، لیکن یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس سچویشن سے الگ نہیں ہے، اور پاکستان اسپیسیفک بھی یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی خیر اتنی ٹھیک ہے کہ اٹس اے جینیرک سچویشن، اٹس اے گلوبل کرائسس جس سے پوری دنیا اس وقت نمٹنے پر مجبور ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی جو یہ مجبوریاں ہیں یہ آگے مزید بڑھنے والی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جو حالیہ ٹویٹ ہے اس کو خطرناک ترین آپ ٹویٹ کا جو ہے وہ خطاب دے سکتے ہیں کہ جتنی یہ ڈینجرس ٹویٹ ہے شاید ہی اس سے پہلے اتنی خطرناک ٹویٹ اور اتنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گالم گلوچ سے بھری ہوئی ٹویٹ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے کی ہو۔ باقاعدہ جو ایران ہے اس کو ایک دفعہ پھر بہت کڑی وارننگ دی گئی ہے، اور ایک لسٹ بتائی گئی ہے، ٹیوزڈے ول بی پاور پلانٹ ڈے، برج ڈے، آل ریپڈ اپ ان ون ان ایران، دیر ول بی نتھنگ لائک اٹ۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے بہت ایک نازیبا زبان کا بھی استعمال ہے، اور یول بی، میں ساری وہ باتیں جو ہے وہ نہیں پڑھ رہی ہوں، ظاہر ہے یہ گالیاں ہیں باقاعدہ طور پر، اور یول بی لیونگ ان ہیل، جسٹ واچ، پریز ٹو بی اللہ، پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ اور اس سارے معاملے میں جو ایون جو ایران ہے، ایران نے بھی یہ والی بات پہلے ہی کہہ رکھی ہے، کیونکہ یہ جو دھمکی ہے یہ اس دفعہ نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اب ہم پاور پلانٹس کو تباہ کریں گے ایران میں، اور وہاں سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو ایران نے اس سے پہلے بھی ایک اپنے رد عمل میں دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو the region will become hell، یعنی کہ وہی بات دوبارہ ایران نے کی ہے۔ ظاہر ہے ملیٹریلی سپیکنگ ایران کی ایکسیس امریکہ تک تو نہیں ہے، لیکن ان کے جو میزائلز ہیں وہ ریجن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید جو ریجن ہے اس میں وہاں پر اس کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ مطلب ایران کی طرف سے بھی بڑے خطرناک الفاظ کا پلٹ کر استعمال ہے۔ یہاں پر سینس پریویلنس کی بات کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز کم ٹو نو اویل، پوری دنیا اس کے اوپر پریشان ہے اور سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے میں پاکستان اسپیسیفک بھی جو معاملہ ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ ایک معاملہ بنا، پھر اس میں 80 روپے کم کیے گئے پی ڈی ایل میں، پرائم منسٹر نے آ کر خود یہ اعلان کیا، یقیناً اس سے وقتی طور پر ایک ریلیف ملا، اور کمپیریزن میں کافی ریلیف ملا، جہاں پر 460 روپے تک فی لیٹر پیٹرول پہنچ گیا تھا وہ 378 پر آ گیا فی لیٹر، اس 80 روپے کی ریڈکشن کے بعد جو کہ پی ڈی ایل میں ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی بھی جو عوام ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے اس پہ احتجاج نکالا ہے، پشاور میں بھی احتجاج ہوا ہے، کراچی میں پی ٹی آئی لیڈ احتجاج ہوا ہے، اور دونوں اطراف سے، خاص طور پر کراچی چونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے تحاشا رکاوٹوں کا اور ریلکٹنس کا سامنا ہوا، اور حکومت نے وہاں پر پروونشل گورنمنٹ نے فورس استعمال کی، یہ گلا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے۔ بہرحال اب اس معاملے پہ بھی ناظرین کچھ مزید جو بیانات ہیں ان کو دیکھتے چلتے ہیں، اور بہت ایک کرٹیکل جنکچر پر جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم پھر سوچنے پر مجبور ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے آگے آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی۔ کیا واقعی اگر یہ دھمکیاں درست ثابت ہو گئیں، اللہ نہ کرے، گاڈ فار بڈ، تو آگے آنے والا ہفتہ ایک بہت بڑی تباہی لے کے آئے گا، نہ صرف معاشی سطح پر بلکہ ان ٹرمز آف ہیومن لائفز ایز ویل۔ معاملہ تب بھی آپ کو پتہ ہے ایگریویٹ ہوا جب یہ امریکی جہاز جو تھے وہ ایران نے مار گرائے، پھر اس کے بعد جو وہاں پر پائلٹس وہاں پر ان کے امریکہ کے پھنسے ہوئے تھے، باقاعدہ اس پہ آج امریکہ نے آپریشن کیا آن گراؤنڈ، ایران میں وہ آپریشن ہوا، زمینی آپریشن ہوا، اپنے پائلٹس کو انہوں نے وہاں سے نکالا، اور کہتے ہیں ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ نو مین شوڈ بی لیفٹ بیہائنڈ۔ یہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہماری اسٹریٹجی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جہاز بھی تباہ کر دیے جو کہ اس آپریشن کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور پھر مزید ایک ہیلی کاپٹر آیا اور وہاں پر امریکی جو فٹ سولجرز تھے ان کو وہاں سے لے گیا، اور انہوں نے اپنے پائلٹس کو بازیاب کیا۔ لیکن جو سچویشن ہے وہ اس سے مزید ایگریویٹ ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو میں کوئکلی آپ کو دکھاتی چلتی ہوں کہ جو بیانات آ رہے ہیں تمام اطراف کے، گورنمنٹ، اپوزیشن، سیاسی جماعتیں اور پبلک کا رد عمل، یہ حکومت کی جانب سے سبسڈی کا جو نفاذ ہے اس حوالے سے، اور پیٹرولیم لیوی کا جو معاملہ ہے۔ پیٹرولیم لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف: عوام کو پیٹرول کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، جب حکومت کو پتہ چلا کہ ڈاکہ پکڑا گیا تو وزیر اعظم ہمدرد بن کر ٹی وی پر آ گئے اور 80 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ سابق گورنر محمد زبیر: فارم 47 حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں غیر منصفانہ اضافہ کر کے معیشت پر حملہ کیا۔ پی ٹی آئی کے دباؤ میں کی تاب نہ لاتے ہوئے اضافہ جزوی طور پر کم ہوا، پر اب بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت دنیا کی بلند ترین سطحوں پر ہے۔ سیکریٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ: حقیقت یہ ہے کہ 1 اپریل 2022 کے بعد
کو पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका था। और इस मामले पर सियासत करने वालों से कहूँगा कि ज़रा सोचें कि पाकिस्तान को इस नहज तक किसने पहुँचाया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। दूसरी जानिब महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक पेट्रोलियम मसनूआत की पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी का निफाज। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना और मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा न हो। एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों पर 80,000 जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सूबे भी जो है वो कंट्रीब्यूट करें वफाक को। कौमी सब्सिडी पैकेज के लिए बलूचिस्तान ने रकम जमा करा दी है, बाकी सूबे भी आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म ये भी उन्होंने बयान दिया। ओवर टू आवर गेस्ट नाजरीन, फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं इस बहुत परेशान कुन सिचुएशन के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। राना एहसान अफजल खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑल दीज मैटर्स। ख़ास तौर पर मईशत और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तमाम तर चीज़ों को बड़ा करीबी से देखते हैं बिल्कुल हुकूमत के हेल्म ऑफ अफेयर्स में। बहुत शुक्रिया आपको राना साहब और थैंक यू फॉर योर टाइम। शैला रजा साहिबा नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर एज वेल फॉर सिंध असम्बली, अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं और पीपल्स पार्टी के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ती हैं। आपको भी बहुत वेलकम शैला साहिबा। और शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े देरीना साथी और स्टॉलवर्ट हैं। तमाम बहस में फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं पख्तूनख्वा के, तो तमाम बहस में PTI को इस मामले पर रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी वार्म वेलकम आपको भी शौकत साहब। राना साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर लूँ, ये फरमाएं कि एहसन इकबाल साहब ने ये ट्वीट करके बताया और कई लोग आप पे ये तनकीद कर रहे हैं कि अब हुकूमत को PDM 1 PDM 2 दोनों को मिलाकर इतना लंबा अरसा गुजर गया है कि इतने जो इमरान खान साहब की जो PTI गवर्नमेंट थी उससे ज़्यादा अब आप लोग हुकूमत में और बरसरे इक़्तिदार रह चुके हैं। तो क्या फिर ये स्ट्रेटजी ठीक है कि आप अभी भी जो कोई भी तनकीद आती है तो आप उसको 2022 में ले जाते हैं? जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है, जो लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं और उसको 2022 से वो कहते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, तो ये सवाल पूछें कि ये मतलब आप अभी भी वहीं पर ये मामला ले जा रहे हैं कि 4 साल या 5 साल पहले वाली जो सिचुएशन है वही अभी भी मौजूदा हालात की भी जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ओवरऑल तो पाकिस्तान का ये 25वां तकरीबन IMF प्रोग्राम है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मिस हैंडलिंग रही है और उसमें 90 की दिहाई तो सारी आपके सामने वो 58(2)B के हवाले ही हो गई कि हर 2 साल बाद हुकूमत गिरा दी जाती थी और क्या निज़ाम था। तो उसके बाद फिर डिक्टेटर्स आ गए। तो वो तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे पहलू हैं कि क्यों हम 25 दफ़ा IMF के प्रोग्राम में गए, लेकिन डेफिनेटली इकॉनमी को जो है रीस्ट्रक्चर करना और रिफॉर्म्स करना, ये एक टाइम टेकिंग अमल होता है और इसके अंदर जो एक पॉपुलिस्ट रिक्वायरमेंट, जो पॉपुलिज्म के तहत जो चीज़ें होती रही हैं, वो प्रेशर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको बैलेंस करके चीज़ों को आगे लेके जाना होता है। तो डेफिनेटली जो ये डिफ़ॉल्ट की, ये तो एक हकायक है कि डिफ़ॉल्ट मुल्क कर रहा था, अब आप उसको रीबिल्ड कर रहे हैं, साथ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आप IMF के प्रोग्राम में हैं, उस प्रोग्राम को मुकम्मल करना, रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेके जाना, ये सारा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं और बहुत सारी राना साहब, मैं अगर एक बात अर्ज करूं, एक्चुअली PTI हम चूंकि मईशत के एतबार से हम काफ़ी दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, ख्वाह वो PTI हो या PMLN के साबिक जो लीडरान हैं जैसे मिफ्ता साहब हैं, जुबैर साहब हैं, हर कोई हमारे प्रोग्रामों पे गुज़िश्ता इन दिनों में रहा है। तो ये तमाम लोग ये कहते हैं कि रिजर्व्स तो बड़े तवाना थे जब 2022 में इनकी, तो फिर डिफ़ॉल्ट का कहाँ से आप कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर रहा था पाकिस्तान? उसकी बहुत बेसिक सी बात है ना, रिजर्व्स तो तवाना थे, लेकिन जो खसारा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो छोड़ के गए, वो $18 बिलियन का था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि उस साल जो डॉलर उन्होंने, आप कह लें कि अरेंज नहीं, जो खसारा 18 बिलियन जो रिजर्व थे उससे आप 18 अरब डॉलर निकाल दें, तो ये हिसाब बनता है। तो फिर तो कुछ भी थे ना रिजर्व्स। तो असल तो ये चैलेंज था, यानी जितने रिजर्व थे उतना ही तकरीबन करंट अकाउंट खसारा था। तो वहां से ये और जो लोग सुन रहे हैं उनकी आसानी के लिए देखें, और अगर हम ऐसी ग्रोथ रेट लेके आते हैं जो
5-6% کی ہو اور اس گروتھ کے نتیجے میں آپ ڈالرز کا خسارہ کر دیں تو وہ کوئی گروتھ نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ چیلنج ہی یہ ہے, دس از دا چیلنج آف پاکستان, کہ آپ ایسی گروتھ کریں کہ اس گروتھ کے نتیجے میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو یا آپ کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ قابو میں ہو. تو یہ چیلنج ہے. تو ابھی جو ہم نے پچھلے اور اس لیے ہم سلو پیس آف گروتھ پہ ہیں کہ اگر ہم جلدی کریں گے گروتھ, اور ہم کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک کنزمپشن بیسڈ گروتھ کریں اور وہ ہمیں لگے گا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن ڈالرز کا خسارہ آ گیا تو وہ پھر ہمارے سے سنبھالا, پھر ہمیں کٹورا لے کے جو ہے وہ ہر جگہ جانا پڑے گا. تو ابھی تک جو ہم نے پچھلے 2 سال کی جو حکومت ہم نے کی ہے, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا. 4 سال ہم نے 2 سال وہ بھی, اور پچھلے تو جو ہے تب بھی نہیں کیا کیونکہ ہم امپورٹ کمپریشن کر رہے تھے اور ہم نے اس خسارے کو ہی ریکوری. تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ کا تو 2-3-4 سال آپ کے اسی چکر میں ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہوتے ہیں. صحیح ہوا. ہاں. اور ہم اور دیکھیں اب موونگ فارورڈ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. لیکن وہ چیلنج اس لیے وہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی بجلی مہنگی ہے, آپ کی گیس مہنگی ہے, آپ کے ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں, آپ آئی ایم ایف اور ابھی ہم نے جو لون بھی ریٹائر کرنا ہے یو اے ای کو. نہیں وہ اچھا جو دیکھیں وہ جو ہے نا, آپ دیکھیں 4 ارب ڈالر پہ تھے اسٹیٹ بینک کے جب ہم ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے, تو ہم 4 ارب سے آج 16 ارب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم تو مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ریٹائر کرنے کی, اور اگر آپ قرضہ کسی دوست کو واپس کر رہے ہیں جس دوست نے آپ کو مشکل وقت میں دیا, تو یہ تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں واپس. تو ہمارے میں کیپیسٹی ہے اور انشاءاللہ جنگ کے ضرور خطرات ہیں, یہ بالکل حقائق ہے کہ جنگ کی وجہ سے جو مہنگائی کا لہر آئے گا, بجلی پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. اس کا اچھا فیوچرسٹک بات ہم کرتے ہیں رانا صاحب, کیونکہ ابھی تو اور زیادہ سچویشن سنگین ہو گئی ہے, خاص طور پر جو کہ حالیہ وارننگ آئی ہے صدر ٹرمپ کی. لیکن وہ ایک فیوچرسٹک بات ہے, اس پہ ہم لوگ ذرا ایٹ لینتھ بات کرتے ہیں. اور مفتاح صاحب نے بھی جو ایک اور ایلیگیشن ہے کہ ریفائنریز کو ایکسیسو پروفٹس دیا گیا وغیرہ وغیرہ, اس پہ بھی آپ سے جانیں گے. بٹ شوکت صاحب آپ پہلے فرمائیں. یہ دیکھیں آپ نے ساری بات سنی رانا صاحب کی, یہ بات تو آپ چونکہ معیشت کو آپ بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں, آپ بہت اچھے اعداد و شمار معیشت کے حوالے سے بتاتے ہیں, کیا آپ ڈینائی کریں گے, یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً اتنا ہی تھا 18 بلین جتنے کے ریزروز تھے 2022 میں, تو پھر تو یہ ڈیفالٹ ہی ہوا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے اگر یہ اس وقت کا جو کرنٹ خسارہ ہے اگر وہ بھی بتا دیتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ جو 3-4 سال شہباز شریف کی حکومت رہی, اتنا تو ہم نے حکومت نہیں کی جتنا انہوں نے کر دی, اور ابھی تک وہ اس ایشو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو تجارتی خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. تو جب آپ کے ایکسپورٹ ہی نہیں ہے, جب آپ کے کارخانے ہی بند ہو گئے ہیں, جب آپ کے لوگ بے روزگار ہیں, تو آپ ملک کی ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں, نہ آپ معیشت کی ترقی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اگر چاہ دیکھیں نا, کوئی پہلی دفعہ تو مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں آئی ہے. ساری اگر پاکستان 71 کے بعد ہم دیکھیں تو یا پیپلز پارٹی رہی یا نون لیگ رہی ہے یا پھر ماشاء اللہ لگا ہے. تو یہ تینوں کی ہم تو پہلی دفعہ ہمارے 3 سال نکال لیں تو پہلے سے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہا دی تھی. یہی سلسلہ چل رہا ہے, ان کی لوٹ مار کا, کھانے پینے کا, ان کی جو عیاشیوں کا, یہ سلسلہ تو جاری ہے, ختم تو نہیں ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا ان کی جو پنجاب میں حکومت ہے تو وہ کون سا مطلب عوام کے اوپر رحم کر رہی ہے یا ریلیف دے رہی ہے. انہوں نے ان کا دیکھیں جب ہمارا کرونا تھا نا, تو کرونا کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پیٹرول جب مہنگا تھا تو اس وقت ہم 150 کے اوپر ہم نے فکس کیا تھا, ہم نہیں جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم نے اس کے لیے لیوی کو ختم کر دیا, 0 پہ لے آئے. آج انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, دیکھیں یو اے ای کا قرضہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی عوام سے لوٹ کر یہ پیسہ دے دیا جائے واپس. اپنا تو ان کے پاس ہے نہیں, کیونکہ یہ تو دعوے تو ان کے بڑے ہیں کہ جی ہم نے معاشی ترقی کر لی. وہ جو 150 پہ ویسے آپ نے پیٹرول رکھا تھا شوکت صاحب, وہ تو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے آئی ایم ایف بھاگ گیا پاکستان سے, اور آپ نے وہ سیاست کی وجہ سے دراصل کیا تھا تاکہ آپ پاپولر ہو جائیں نو کانفیڈنس سے پہلے. دیکھیں یہ باتیں ہیں کرنے کی ان کی, یہ تو عوام کے لیے کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں اس طرح, لیکن حقیقت کیا ہے, یا تو یہ بتا دیں کہ ہم نے معیشت کو ترقی دی ہے تو اس طرح ترقی دی ہے کہ آج روزگار بھی ہے. آج دیکھیں نا, کرونا کیا ہمارے دور میں مشکلات نہیں تھی, پوری دنیا کے لاک ڈاؤن پہ نہیں تھی,
तो क्या हमारे वहां सबसे ज्यादा रोजगार तो हमने उस लॉकडाउन के दौरान दिया था, जो 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 कोरोना था, उसी दौर में जो है कंस्ट्रक्शन के काम सबसे ज्यादा हुआ। उसी दौर में मईशत जो है वो दुनिया की मईशत तबाह हो रही थी, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई थी, क्योंकि हिकमत अमली थी ना पाकिस्तान के पास। यहाँ पे कौन सी हिकमत अमली है सिवाय बातों के, सिवाय दावों के? वो कोई चीज 150 मुझे वाली बता दे कि आपने इन्होंने क्या अच्छा सियासी किया है। स्टंट नहीं किया था शौकत साहब, आप डिनाई कर रहे हैं 150 पेट्रोल जो था देखिए, फ्री? मैं आपको देखिए मुन्ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए हर चीज का अपना वो होता है। मुझे एक बात बता दे कि हाँ। हमने 3 साल हुकूमत की, हम मानते हैं, चलो हमने बहुत सारा नुकसान किया मुल्क का। हाँ। जब से ये लोग आए, इन्होंने रोजगार कितना दिया है? हम्म। क्या रोजगार बढ़ा है या कम हुआ है? ये बताएं, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? इसका मैं हाँ। इनको जवाब दे किसने देता हूँ। रोका है? इनकी कौन सी पॉलिसी है? हाँ। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि दावे तो ये करते हैं कि जी मईशत बेहतर की है। कौन सी मईशत? आपने बगैर कर्जों के तो आप आज भी नहीं चल सकते हैं। आप तो आज भी IMF की तरफ देख रहे हैं कि हमें कर्जा मिलेगा तो आगे मुल्क आगे बढ़ेगा। तो क्यों झूठ बोला जा रहा है कि जी मईशत बेहतर है? आप 1 रुपए का रिलीफ मुझे बताएं आवाम को दिया गया है? वो तो ये कौन सा 129 अरब, ड्रामा 1 किया रुपए आ गया गया है? 129 अरब, और अभी मैंने आपको इब्तिदाइये में बताया पता नहीं कितने कितने मैं आपको हजार पर मंथ मैं सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ मैं आपको एक अर्ज तो देखें, जी 55 रुपए का तेल महंगा किया इन्होंने, हाँ। आवाम के ऊपर बोझ डाला ना। फिर उसके बाद एक और ड्रामा किया, 137 रुपए बढ़ा के, फिर उसमें से कुछ 80 रुपए कम निकाल के 50 रुपए महंगा कर दिया। अब ये आप रिलीफ नहीं कह सकते हैं इसको, ये बहुत बड़ा ड्रामा किया गया है, ये जख्मों पे नमक पाशी की गई है। ये अब कैसे, ये कौन पूछ सा लेते हैं। अच्छा, ये रिलीफ बात बहरहाल ये है, ये 55 के बजाय 55 की फैक्चुअल बात जगह है 50? कि आप अपना हाँ आप अगर आप वाकई आवाम के साथ मुखलिस है ना, तो हाँ आप जो है ना, जो इतने सालों से आप जो लेवी ले रहे हैं, क्या उसको आप नहीं कम कर सकते? वही आप ये वही की लूट फिर मार 80 का रुपए सिलसिला जो क्यों शुरू कम किया है? किया है। सारा बोझ आवाम पे क्यों डाल रहे हैं आप? करेक्ट, आवाम के बिल्कुल ऊपर भी पूछते रहम हैं, करें ना। कहते बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। ये बात है कि उस शहबाज शरीफ वक्त साहब शुरू को में नहीं डेलिब्रेट आ रही है। ठीक करते, फैसला करने से पहले सोच लेते तो ये 80 रुपए आकर कम ना करने पड़ते वो, लेकिन नहीं जी, जब वजीर आजम साहब को कहते हैं अच्छा, नींद नहीं आ रही इसमें है। अगर मोना मुझे जरा उससे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने दें। देखें, अब हम अब जो है ना, फिर तो वो पंजाब के अब जहाज भी वापस करें ना, अगर नींद नहीं आ रही है तो। अच्छा, मुझे अगर पंजाब जरा का जहाज रिस्पॉन्ड लगाना करने है दें। 11 अरब में। शैला साहिबा की अगर आप तरफ जरा जाना है।